وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ میرے بھائیوں، مغرب کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کا اجلاس شروع ہے۔ بہت سارے خطیب حضرات کے آپ نے ایمان پرور بیانات سنے، دستار بندی بھی ہوئی، ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت بھی ہوئی۔ بہت سارے مقررین حضرات اب بھی باقی ہیں۔ مجھے بڑی شدت کے ساتھ احساس ہے اس بات کا کہ خاصا وقت ہو گیا ہے اور میں بیان کے ارادے سے بھی نہیں آیا تھا، محض اس لیے حاضر ہوا کہ ہمارے مخدوم حضرت قبلہ ڈاکٹر مولانا محمد ادریس دامت برکاتہم نے حکم فرمایا تھا کہ میں ان کے حکم کی تعمیل کی سعادت حاصل کر سکوں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے، اس وقت کسی عنوان پر گفتگو کرنا تو مجھ مسکین کے لیے ممکن نہیں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ 10-15 منٹ میں صرف ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے پھر اجازت لیتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سارے دوستوں کو یاد ہوگا کہ 22 مئی 1974 کو نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء سوات جانے کے لیے چناب ایکسپریس کے ذریعے روانہ ہوئے۔ چناب نگر ریلوے اسٹیشن جو قادیانیوں کا مرکز تھا، وہاں سے ٹرین گزری۔ قادیانیوں نے مسلمان طلباء میں لٹریچر تقسیم کیا۔ طلباء نے اس لٹریچر کو پھاڑا، پاؤں تلے ڈالا، روندا اور ملعون قادیاں کے خلاف بڑے سخت نعرے لگائے۔ قادیانیوں کو اس پر طیش آیا۔ 1 منٹ گاڑی کا سٹاپ تھا، گاڑی چل پڑی۔ قادیانی تل ملاتے رہ گئے لیکن کوئی ناخوشگوار حادثہ نہ ہوا۔ قادیانیوں نے پتہ کیا کہ یہ نشتر میڈیکل کالج کے طلباء، ان کا ایک وفد سوات کے تفریحی دورے پر گیا ہے اور ان طلباء نے اسی ٹرین کے ذریعے 29 مئی کو واپس آنا ہے۔ چنانچہ قادیانیوں نے بھرپور تیاری کی اور بلا مبالغہ ہزاروں اپنے نوجوان تیار کیے کہ جس وقت مسلمان طلباء کا یہ وفد واپس آئے گا تو چناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر ہم ان کی پٹائی کر کے اپنا انتقام لیں گے۔ چنانچہ قادیانی ہاکیوں سے لوہے کے ہنٹر اور آہنی مکے ان چیزوں کے ساتھ تیار ہو کر پہلے اسٹیشن پر کھڑے تھے۔ جو ہی چناب نگر ریلوے اسٹیشن پر گاڑی آ کر رکی 29 مئی کو، قادیانیوں نے مسلمان طلباء کو نیچے اتارا، انہیں مارا پیٹا، زخمی کیا، کسی کی کلائی مروڑی، کسی کا سر پھٹا، کسی کی پیشانی، کسی کی ناک کی ہڈی ٹوٹی، کسی کی پسلییں، کسی کا بازو ٹیڑھا کیا، مار مار کے ان طلباء کو ادھموا کر دیا۔ میرے بھائیوں، ان حالات اور واقعات میں پورے ملک کے اندر جس وقت یہ خبر گئی تو ایک احتجاجی تحریک چلی۔ اس تحریک کا نام ہے تحریک ختم نبوت 1974۔ واجب الاحترام بھائیوں، جناب ذوالفقار علی بھٹو آپ حضرات کے صوبہ سندھ کے ممتاز رہنما تھے اور وہ انٹرنیشنل فیم کے آدمی تھے، پاکستان پیپل پارٹی کے بانی۔ 1974 کی تحریک ختم نبوت کے دوران ہمارے ملک کے عزیز پاکستان کے وہ اس وقت پرائم منسٹر تھے۔ جناب بھٹو صاحب نے تحریک کو دیکھا۔ آپ اکثر دوست یہ جانتے ہیں کہ اس وقت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری، حضرت مفکر اسلام مولانا مفتی محمود، مولانا عبید اللہ انور،
حضرت سائیں عبدالکریم صاحب بیر شریف والے، حضرت مولانا امروٹی، میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں کہ حالیجی شریف والے مولانا عبید اللہ انور، نواب زادہ نصر اللہ آغا شورش کاشمیری، مولانا تاج محمود، مولانا محمد شریف، مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد چودھری، ظہور الہی، نواب زادہ نصر اللہ خان، مولانا عبدالستار خان نیازی، احسان الہی ظہیر، حافظ عبدالقادر روٹڑی، غرض ہے کہ حضرت مولانا قاری محمد اجمل خان، غرض ہے کہ اس سطح کی ہماری دینی قیادت نے تحریک کے علو کو روشن کیا۔ برادران عزیز، کراچی سے لے کر خیبر تک جس وقت پوری قوم سراپا شعلہ بن کر تحریک کو انہوں نے آگے بڑھایا، جناب بھٹو صاحب پہلے یہ سمجھتے تھے کہ اس تحریک کو ہم لمبا کر کے ٹھنڈا کر دیں گے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان حضرات علماء کرام ہر روز ہر نماز کے بعد کراچی سے لے کر خیبر تک ہر مسجد میں ان کا خطیب کھڑے ہو کر ختم نبوت پر 2 منٹ گفتگو کرتا ہے، 3 نعرے لگاتے ہیں، تو سارے ملک میں ہر نماز پر ان کا پیغام چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے اشتہار چھاپنے کی، اس کے لیے پنڈال بنانے کی، منظوری لینے کی، سپیکر لگانے کی، کسی خطیب کو بلانے کی، کسی چیز کی ان کو ضرورت نہیں، بہت ہی سادگی کے ساتھ اور منظم انداز میں یہ تحریک کو جاری رکھنا چاہیں، سالوں بھی زندہ رکھ سکتے ہیں۔ تو جناب بھٹو صاحب نے بہت ہی بالغ نظری کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم قادیانی مسئلے کو قومی اسمبلی کے سپرد کرتے ہیں، قومی اسمبلی آزادانہ طور پر قادیانی مسئلے پر بحث کرے، اس کے نتیجے میں جو وہ فیصلہ کر دے، قادیانی بھی اسے تسلیم کرے، مسلمان بھی اسے تسلیم کرے، گورنمنٹ بھی اسے تسلیم کرے اور اپوزیشن بھی۔ میرے بھائیوں، جناب بھٹو صاحب نے اعلان کیا کیا کہ اگلے دن قادیانی جماعت کا اس وقت چیف گرو تھا مرزا ناصر احمد، اس نے 4 درخواستیں لکھیں، ایک جناب سپیکر صاحب کے نام، ایک جناب پرائم منسٹر کے نام، ایک وفاقی لا منسٹر کے نام، اور ایک درخواست لکھی نیشنل اسمبلی کے سیکرٹری جنرل کے نام۔ میرے بھائیوں، یہ 4 درخواستیں جس وقت وہاں پر پہنچی، اس میں قادیانیوں نے موقف یہ اختیار کیا تھا کہ اگر آپ قومی اسمبلی میں ہمارے عقائد پر بحث کرانا چاہتے ہیں تو اس بحث کے دوران میں ہمیں بلا کر، یعنی قادیانی جماعت کو بلا کر ہمارا بھی موقف سنا جائے۔ اگر آپ حضرات ہمارے موقف کو نہیں سنیں گے تو وہ آپ کا فیصلہ یک طرفہ فیصلہ ہوگا۔ جناب بھٹو صاحب کے لیے مشکل یہ تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرات علماء کرام کسی قیمت پر قادیانیوں کو قومی اسمبلی میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے، اس لیے انہیں اس کا خدشہ تھا۔ چنانچہ آج درخواست ملی، اگلے دن جناب بھٹو صاحب نے حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، جناب پروفیسر غفور احمد، ان 3 حضرات کو بلایا، اور جس وقت یہ گئے جناب بھٹو صاحب نے بغیر کسی تمہید کے اپنے ٹیبل کی دراز کھولی، اس سے قادیانیوں کی اپلیکیشن اٹھائی، حضرت مولانا مفتی محمود کے سپرد کر دی۔ میری طرف دیکھیں، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے اینک لگائی، درخواست کو پڑھا، پڑھنے کے بعد آپ نے وہ بھٹو صاحب کو واپس کر دی۔ بھٹو صاحب نے پوچھا کہ حضرت مفتی صاحب آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ زیر لب مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ ہم قادیانیوں کو ملک کے اندر تلاش کرتے پھر رہے تھے، یہ آپ کی میز کی دراز سے مل گئے ہیں، 1 منٹ ضائع کیے بغیر سرکاری سطح پر آپ قادیانیوں کو مطلع کریں کہ وہ قومی اسمبلی میں آئیں۔
ہمارا آپ کے ساتھ وعدہ رہا کہ انشاءاللہ قادیانیوں کے سامنے قومی اسمبلی میں ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کیس اس بہادری کے ساتھ لڑیں گے کہ دنیا دیکھ کر اش اش کر اٹھے گی۔ میرے بھائیوں، اس فیصلے پر جناب بھٹو صاحب کو انتہائی مسرت ہوئی، رواں رواں ان کا مارے خوشی کے جھومنے لگا۔ انہیں خیال نہیں تھا کہ حضرت مفتی صاحب اتنی بالغ نظری اور کھلے دل کے ساتھ قادیانیوں کا آنا قبول کر لیں گے۔ حضرت مفتی صاحب نے جس وقت یہ کہا، میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اب ایک قانونی مشکل پیدا ہو گئی، اور وہ مشکل یہ تھی کہ قادیانیوں کو اگر قومی اسمبلی کے اجلاس میں بلایا جاتا ہے قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پر، تو وہ قومی اسمبلی کے ممبر نہیں۔ ایک آدمی جو قومی اسمبلی کا ممبر نہیں، اسے اسمبلی میں کیسے بیان کے لیے بلایا جائے؟ یہ قانونی مشکل کھڑی ہو گئی۔ جناب بھٹو صاحب، حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے اس کا درمیانی راستہ یہ اختیار کیا کہ پوری قومی اسمبلی کے ہاؤس کو، اس کے اندر جتنے ممبران تھے ان ممبران پر مشتمل ایک سب کمیٹی قائم کر دی، اور اس سب کمیٹی کا چیئرمین بنایا انہوں نے سپیکر کو۔ گویا کہ پوری قومی اسمبلی قادیانی مسئلے پر بحث کرے گی، بحث کے اندر حصہ لے گی، سپیکر صاحب چیئرمین ہوں گے۔ نام بدل دیا گیا لیکن ہاؤس پورا برقرار رکھا گیا۔ یہ قانونی مشکل کا حل نکالا گیا۔ میرے بھائیوں، دوسرا مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ قومی اسمبلی کے ممبران اس زمانے میں تھے 250-300، اور ادھر قادیانی جماعت کی طرف سے جس نے قادیانی مسئلہ پیش کرنا تھا، قادیانی جماعت کا چیف گرو اور لاٹ پادری مرزا ناصر احمد، وہ ایک آدمی، اب ایک آدمی پر اگر 300 آدمی سوال کرے تو ظاہر ہے کہ قادیانی کی مت ماری جاتی، تو اس کا حل کیا نکالے؟ طے یہ ہوا کہ قومی اسمبلی کی یہ جو کمیٹی ہے، اس کمیٹی میں سے 5-6 حضرات کی ایک اور کمیٹی بنائی گئی کہ جس ممبر نے جو سوال کرنا ہے وہ اس کمیٹی کو پیش کریں۔ کمیٹی مقررات کو حذف کر کے جو منتخب سوالات ہوں وہ اٹارنی جنرل کو دیے جائیں، اور اٹارنی جنرل کا نام تھا یحییٰ بختیار۔ میرے بھائیوں، وہ اب سوال کرنے والا بھی ایک آدمی، جواب دینے والا بھی ایک آدمی، تو اس کا حل یہ نکالا گیا۔ معافی چاہتا ہوں کہ میں نے گفتگو ایسی شروع کی کہ اگر میں یہ تفصیلات آپ حضرات کے سامنے نہ رکھتا، آپ دوستوں کو میری اگلی بات سمجھنا مشکل ہو جاتی۔ محض موضوع کی مناسبت پیدا کرنے کی غرض سے میں نے یہ گفتگو کی۔ اب میں آخری واقعہ عرض کر کے آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری آپ سب حضرات سے گزارش ہے، 11 دن مرزا ناصر احمد پر جرح ہوئی، 2 دن لاہوری گروپ پر، اور میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، اب یہ کوئی راز نہیں ہے، اللہ کی شان۔ پچھلے دنوں جس وقت آپ حضرات کے صوبہ سندھ کے صدر گرامی جناب زرداری صاحب کی حکومت گیلانی صاحب کی، تو ان دنوں ہائی کورٹ کے حکم پر حکومت نے سرکاری سطح پر اس قومی اسمبلی کی کارروائی کو شائع کیا۔ اس کا ایک نسخہ انہوں نے انٹرنیٹ پہ ڈالا۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے انٹرنیٹ سے پورا ان کا وہ سیٹ، پورا وہ کتاب کارروائی اس کو لیا، نئے سرے سے کمپوزنگ کرا کے ایک لفظ کی ترمیم اور اضافہ کے بغیر ہم نے وہ کارروائی چھاپی، اور کراچی سے لے کر پشاور تک اسے اب اتنا عام اور تام کر دیا ہے کہ کل تک جو قادیانی کہتے تھے کہاں ہے قومی اسمبلی کی کارروائی، ہم نے چھاپ کر ان کے منہ پہ ماری کہ یہ ہے تمہاری نانی، جو تم سوال کرتے تھے اس کا یہ جواب ہے۔
میرے بھائیوں، قادیانیت اس سے منہ چھپانے لگی۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ 13 دن قادیانی اور لاہوری گروپ پر جرا رہی۔ اس کے بعد قومی اسمبلی کے ممبران نے گفتگویں شروع کی، اٹارنی جنرل کی گفتگو شروع ہوئی۔ 2.5-3 مہینے تک بڑے تسلسل کے ساتھ قادیانی مسئلے پر درمیان میں چھٹیاں بھی ہوتی رہیں، یہ کارروائی ہوئی۔ جناب بھٹو صاحب نے 7 ستمبر کو اعلان کر رکھا تھا کہ ہم 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی قادیانیوں کے متعلق سرکاری سطح پر اپنے فیصلے کا اعلان کرے گی۔ میرے بھائیوں، 6 ستمبر کی درمیانی رات 6-7 ستمبر کی درمیانی رات تعلیم القرآن راجہ بازار راول پنڈی میں شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب مرحوم کے جامعہ کے اندر شیخ الاسلام حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کی صدارت میں جلسہ تھا۔ پورے ملک کی دینی قیادت وہاں پر موجود تھی۔ اس دوران جناب بھٹو صاحب نے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا شاہ امن نورانی، پروفیسر غفور احمد صاحب کو بلایا اور بلا کر جناب بھٹو صاحب نے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب سے درخواست کی کہ حضرت مفتی صاحب، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے قومی اسمبلی کے اندر 6 قراردادیں جمع ہیں، اور ظاہر ہے کہ 6 قراردادیں ایک مسئلے پر کبھی منظور نہیں ہوں گی، ایک مسئلے پر ایک قرارداد منظور ہوگی۔ اگر ایک قرارداد منظور ہوتی ہے، 5 قراردادیں مسترد کر دی جاتی ہیں، انہیں کنڈم کر دیا جاتا ہے، واپس لے لیا جاتا ہے۔ جو قرارداد کے محرکین حضرات ہیں، اندیشہ یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر احتجاج کریں گے، اس کے اوپر تقریریں کرنا چاہیں گے، واک آؤٹ کریں گے، تو پوری دنیا میں ہمارے متعلق کوئی اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ اتنے دن قادیانی مسئلے پر قومی اسمبلی میں بحث ہوئی، بہت آرام، اطمینان اور سکون کے ساتھ۔ اب آخری فیصلے کے دن اگر ہم اختلافات کا شکار ہو جائیں تو یہ کوئی اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ ان 6 قراردادوں کو سب کو واپس لے لیا جائے اور اسپیکر صاحب ان قراردادوں کو مسترد کر دیں۔ آج کی مجلس میں آپ ہم بیٹھ کر نئی ایک قرارداد مرتب کرتے ہیں، اور وہ قرارداد قومی اسمبلی میں نہ اپوزیشن کی طرف سے پیش ہو نہ گورنمنٹ کی طرف سے، بلکہ پورے ہاؤس یعنی قومی اسمبلی کے سارے ممبران کی طرف سے وفاقی وزیر قانون جناب عبدالحفیظ پیرزادہ وہ قرارداد پیش کر دیں، اور مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود حزب اختلاف کی طرف سے وہ اس کی تائید کر دیں۔ اس کے بعد ووٹنگ ہو، فیصلے کا اعلان کر دیا جائے، پورے ملک میں خوشی کی ایک فضا قائم ہو جائے گی۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جناب بھٹو صاحب، ہم زمینی حقائق کا انکار نہیں کرتے، آپ کی اس بات کے اندر بڑا وزن ہے، اور 100% میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ واقعتاً ایک مسئلے سے متعلق 6 قراردادیں منظور نہیں ہو سکتی، ایک ہوگی، اور اگر آپ مرتب کرنا چاہتے ہیں تو ہم تعاون کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ ان حضرات نے قرارداد منظور کی، اس کی تفصیلات ہیں، لیکن میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا، میں نتیجے کی بات عرض کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ذرا توجہ کریں، جناب بھٹو صاحب کا کہنا کہ قومی اسمبلی کے اندر 6 قراردادیں جمع ہیں، یہ 6 قراردادیں کیا تھیں؟ ایک تو وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے خود گورنمنٹ نے پیش کی تھی، ایک متحدہ اپوزیشن کی طرف سے مولانا شاہ احمد نورانی نے قرارداد پیش کی تھی، ایک قرارداد حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی نے پیش کی تھی، ایک قرارداد اس وقت جمعیت علماء پاکستان کے ایک دھڑے کے سربراہ تھے حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب، یہ جامعہ محمدیہ
جامعہ محمدی شریف چنیوٹ کے قریب کے رہنے والے ایک قرارداد انہوں نے پیش کی اور ایک قرارداد پیش کی تھی ملک جعفر صاحب نے۔ میرے بھائیوں، میں نے صرف اس ملک جعفر کی بات بتانے کے لیے گفتگو کے آغاز کیا۔ اب آپ سمجھیں کہ یہ ملک جعفر کون تھے۔ ایک جنرل عبدالعلی تھا، حاضر سروس فوج کا جرنیل، اور وہ ملعون اس زمانے میں سکہ بند جنونی قسم کا قادیانی تھا۔ ایک اور قادیانی جرنیل تھا، اس کا نام ملک اختر تھا، وہ اس جنرل عبدالعلی کا بھائی تھا، وہ بھی جنونی اور ملعون قسم کا قادیانی تھا۔ اور ایک قادیانی تھا یہ ملک جعفر۔ ان تینوں نے آپس کے اندر تینوں چچا زاد بھائی تھے۔ ملک جعفر کی بہن جنرل عبدالعلی کے گھر کے اندر، جنرل عبدالعلی کی بہن ملک جعفر کے گھر کے اندر آپس میں چچا زاد بھائی بھی تھے، ایک دوسرے کے بہنوئی بھی تھے، ایک دوسرے کے سالے بھی تھے۔ ان کے اولاد ان کے بھانجے لگتے تھے، ان کی اولاد ان کے بھانجے لگتے تھے، ان کا قریبی کلوزنگ رشتہ تھا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، ان تینوں نے مل کر قادیان کے اندر تعلیم حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد عبدالعلی اور ملک اختر تو فوج میں چلے گئے۔ یہ جو ملک جعفر تھا، اس نے آزادانہ طور پر تجارت وغیرہ بزنس شروع کی۔ اللہ رب العزت کے کرم کو دیکھیں کہ یہ جنونی قسم کا سکہ بند قادیانی، نسلی قادیانی، نسلن بعد نسلن قادیانی چلا رہا تھا، لیکن کسی اللہ والے کی نظر پڑ گئی، اللہ نے کرم کا معاملہ کیا، اس نے قادیانیت پہ لعنت بھیجی، اسلام قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں، میں نے جنرل عبدالعلی کے متعلق جو حاضر سروس فوجی جرنیل تھا، بڑے سخت قسم کے جملے کہے، اور میں نے جان بوجھ کر کہے، میں اس پر کوئی معذرت نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں فوج کا حاضر سروس جرنیل ہونے کے باوجود عبدالعلی قادیانی جماعت اسلام آباد کا صدر تھا۔ اگر وہ سرکاری عہدیدار ہونے کے باوجود، جرنیل ہونے کے باوجود، اگر وہ قادیانیت کی صدارت سنبھالتے ہوئے اسے کوئی شرم نہیں آتی، تو آج اس قادیانی کی بات کرتے ہوئے اسے جوتے کی نوک پہ رکھنا میرے لیے بھی کوئی آر کی بات نہیں۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ ملک جعفر نے اسلام قبول کیا کیا، پوری قادیانیت میں ایک جو ہے وہ اپنا زلزلے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اب آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جنرل عبدالعلی نے جنرل عبدالعلی کو قادیانی جماعت نے خط لکھا کہ تم اسلام آباد کے صدر ہو، یہ تمہارا بہنوئی بھی ہے، تمہارا چچا زاد بھائی، اس نے قادیانیت چھوڑی ہے، اسے کہو کہ ہم سے معافی مانگے، دوبارہ قادیانیت قبول کرے، اور اگر یہ قادیانیت کو قبول نہیں کرتا تو آپ اس کا بائیکاٹ کرے اور اسے دیدہ عبرت بنا دے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جس وقت یہ جنرل عبدالعلی کو خط ملا، اس نے اپنی والدہ کو بلایا کہ میرے بھائی چچا زاد بھائی اس ملک جعفر نے قادیانیت ترک کر کے اسلام قبول کیا ہے، آپ اس کے پاس جائیں، آپ کا وہ داماد بھی ہے، بھتیجا بھی، اسے کہیں کہ جماعت ناراض ہے، وہ دوبارہ قادیانیت قبول کرے، اور اگر وہ قادیانیت قبول نہیں کرتا تو میری بہن اور میرے بھانجو کو اس کے گھر سے لے آئیں، یہ اب اکیلا تڑپتا تڑپتا مر جائے۔ اگر اس نے قادیانیت کا لحاظ نہیں کیا تو ہم بھی اس کے ساتھ رشتے کا لحاظ نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، جنرل عبدالعلی کی والدہ اس نے جو ہے وہ اپنا دوپٹہ سر پر لیا، دوڑی دوڑی گئیں ملک جعفر کے گھر۔ اللہ کی شان، اس وقت ملک جعفر گھر پر موجود تھا۔ یہ گئی، اس نے جا کر سمجھانا شروع کیا، ملک جعفر، تیرا باپ قادیانی تھا، تیرا دادا قادیانی تھا، تیرا نانا، تیری نانی، تیری دادی قادیانی تھی، تیرے وہ بھائی قادیانی ہے، تیرا بہنوئی قادیانی ہے،
تیری بہن قادیانی ہے، تیری بیوی قادیانی ہے، تیری اولاد قادیانی ہے، سارا خاندان قادیانی، تجھے کیسے جرأت ہوئی قادیانیت کو چھوڑنے کی؟ تو آگے سے ملک جعفر نے کہا کہ اماں جس وقت مجھے پتہ نہیں تھا، اللہ معاف کرے، اب قدرت نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، اب کھلی آنکھوں کے ساتھ ایک مکھی، مری ہوئی مکھی کو نگلنا میرے لیے مشکل ہے، اب میں فیصلہ کر چکا۔ اس نے کہا کہ نہیں، تمہیں یہ فیصلہ بدلنا ہوگا، اگر آپ فیصلہ نہیں بدلتے تو آج کے بعد ہمارا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، آپ نے اگر قادیانیت قبول نہیں کرنی ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ اس خاتون نے بائیکاٹ کی دھمکی لگائی کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے جواب میں ملک جعفر نے کہا کہ اماں اگر یہ بات ہے تو میں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اعتماد کی اس سٹیج پر کھڑا ہوں کہ میں اب ساری کائنات کو چھوڑ سکتا ہوں، محمد عربی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسے نہیں، اللہ توفیق دے تو پورے اجتماع کو بلند آواز کے ساتھ سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ مجھے بھی پتا چلے کہ آپ ایسے نہیں، بلند آواز کے ساتھ کوئی ساتھی محروم نہ رہے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ فرش پہ بولیں گے، آپ کی حاضری عرش پہ لگے گی، مل کے سارے در و دیوار، کوچہ و بازار تک آپ کی آواز جانی چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کی میری جہاں جہاں تک آواز جائے گی، قیامت کے دن یہ ذرہ ذرہ درختوں کا ایک ایک پتا آپ کے میرے ایمان کی گواہی دے گا۔ مل کے سارے زور سے میرے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے، ہمت کرو بھائیو، ایک دفعہ اور بلند آواز سے۔ اب اس خاتون نے جس وقت دیکھا کہ یہ کسی قیمت پر قادیانیت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اس خاتون نے یعنی جنرل عبدالعلی قادیانی کی والدہ نے اپنی بیٹی یعنی ملک جعفر کی گھر والی کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا، تو اس نے خیال تھا کہ اب یہ اس نے قادیانیت ترک کر دی ہے، مسلمان ہو گیا ہے، تم اس کے گھر میں نہیں رہ سکتی، میرے ساتھ چلو۔ تو آگے اس کی بیٹی نے اپنی ماں کو جواب یہ دیا کہ اماں میرے میاں کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں، میری اولاد جوان ہے، ہماری اپنی جائیداد ہے، میں سب کچھ تج کر کے کسی کے دروازے پہ میری اولاد دھکے کھائے، مجھے یہ منظور نہیں۔ اس نے کہا نہیں، تم احمدی ہو، یہ مسلمان ہے، تمہارا اس کے ساتھ نکاح نہیں رہا، تم نہیں رہ سکتے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ اگر یہ مسئلہ ہے کہ میرا نکاح نہیں رہا تو اس کا تو بڑا آسان علاج ہے کہ جو مذہب میرے میاں کا میرا مذہب بھی وہی۔ بھائی سبحان اللہ، پھر تم زور سے نہیں کہتے ہیں۔ لو میں نے بھی قادیانیت پہ لعنت بھیجی، اسلام قبول کیا۔ اب خاتون نے یہ سوچا یک نہ شد دو شد، نمازیں معاف کرانے گئی تھی، روزے بھی رکھنے پڑ گئے۔ اس نے بڑے تعجب کے ساتھ اپنی جو ہے وہ نواسے اور نواسیوں کی طرف دیکھا، انہوں نے بھی اٹھ کر کہا کہ اماں جو مذہب ہمارے باپ کا، جو مذہب ہمارا، جو ہماری ماں کا، ہمارا مذہب بھی وہی، ہم نے بھی قادیانیت پہ لعنت بھیجی، اسلام قبول کیا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت نبوت، اسلام، اسلام، قادیانیت، قادیانیت۔ میرے بھائیوں میں ختم کر رہا ہوں، صرف 2 منٹ مجھے دے دو، میں نتیجے کی بات عرض کرتا ہوں۔ اس خاتون نے دوڑ لگائی، واپس گئی، آگے جنرل عبدالعلی انتظار میں تھا۔ اس عبدالعلی نے والدہ کے آگے کھڑے ہو کر پوچھا اماں کیا ہوا؟ اس نے کہا بیٹا تم تو جعفر کو روتے تھے، جعفر بھی مسلمان ہو گیا، تمہاری بہن بھی، تمہارے بھانجے بھی، تمہاری بھانجیے بھی، وہ سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ عبدالعلی نے اپنی ماں کا راستہ روک لیا
کہ اماں تم آگے نہیں جا سکتے، یہ جماعت قادیانی جماعت کا یہ خط آیا ہے کہ اگر وہ دوبارہ قادیانیت قبول نہیں کرتا تو ہم اس کا بائیکاٹ کریں، آپ اس کے اوپر دستخط کریں، میں قادیانی جماعت کو اطلاع بھیجوں کہ ہم نے قادیانیت کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ تو اس خاتون نے ملک جعفر کی طرف دیکھا، ملک جنرل عبدالعلی کی اپنے بیٹے کی طرف دیکھا کہ یہ بیٹا اپنی بہن میری بیٹی اس سے مجھے علیحدہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کی ماں کی مامتا وہ رگ اس کی پھڑکی، اس نے اپنا جنرل عبدالعلی کو کہا پنجابی زبان میں پنجابی میں وہ ترجمہ عرض کرتا ہوں، آسان ہے، سمجھ نہ آیا تو ترجمہ بھی عرض کر دوں گا۔ اس نے عبدالعلی کو کہا وے عبدالعلی پانی اچ تلوارا مارن نال کدے پانی اچ کٹ نہیں پیندے۔ مقصد یہ تھا کہ قادیانی جماعت کو کیا ہو گیا ہے کہ جس طرح چلتے پانی میں تلوار ماری جائے پانی دو ٹکڑے نہیں ہوتا، وہ مل کر ہی چلتا رہتا ہے۔ قادیانی جماعت ہماری رشتہ داریاں ہیں، وہ ہمارے خون کے اندر تلوار مار کر ہمیں کیوں جدا کرنا چاہتی ہے؟ عبدالعلی کو جس وقت یہ کہا، عبدالعلی نے ماں کی طرف دیکھا تو آگے ماں نے کہا بیٹا اگر یہ بات ہے تو سنو۔ سبحان اللہ، نہیں بھائی زور سے سنو، میں بھی اعلان کرتی ہوں کہ جہاں جو مذہب میری بیٹی کا میرا بھی وہی، میں نے بھی قادیانیت پہ لعنت بھیجی، اسلام قبول کیا۔ یہ خاتون آخر وقت تک مسلمان رہی، میں نے وہ قبرستان دیکھا ہے، فوت ہونے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوئی، اس کی تفصیلات ہیں، میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ جنرل کے ملک ایک قرارداد یہ ملک جعفر نے بھی پیش کی، یہ قومی اسمبلی میں جناب بھٹو صاحب نے راول پنڈی کی سیٹ سے اسے الیکشن لڑایا، قومی اسمبلی کا یہ ممبر بنا، بعد میں وزیر بنا، وزیر بننے کے بعد قادیانی مسئلہ قومی اسمبلی میں پیش ہوا تو ایک قرارداد اس نے بھی جمع کی کرائی تھی۔ میرے بھائیوں، میری بات ختم ہوئی، اب میں گزارش کر رہا ہوں کہ جناب بھٹو صاحب نے کہا کہ 5-6 قراردادیں منظور نہیں، ایک قرارداد اگلے دن قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، جناب بھٹو صاحب کی ہدایت کے مطابق پورے ملک کے تمام تر قومی اسمبلی کے ارکان اس دن قومی اسمبلی کے اندر موجود تھے، 100% حاضری کو یقینی بنایا گیا۔ برادران عزیز، میں گزارش کرتا ہوں کہ ادھر تلاوت ہوئی، سپیکر نے صدارت سنبھالی، تلاوت کے بعد یہ قائد حزب اختلاف حضرت مولانا مفتی محمود، یہ جناب ولی خان، یہ قائد ایوان جناب ذوالفقار علی بھٹو، ان کے ساتھ وفاقی وزیر داخلہ خان عبدالقیوم خان، ان کے ساتھ عبدالحفیظ پیر زادہ، یہ افضل چیمہ، میرے بھائیوں یہ محمود رضا قصوری، یہ غلام مصطفیٰ خر، یہ جو حنیف رامے، ادھر حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، حضرت مولانا عبدالحکیم، یہ حضرت مولانا شاہ امن نورانی، ان کے ساتھ مولانا عبدالمصطفیٰ ازہری، میں کیا کیا آپ کے سامنے اس کی منظر کشی پیش کروں۔ ادھر تلاوت ہوئی، تلاوت کے بعد ترجمہ ہوا، ترجمے کے بعد سپیکر نے رولنگ دی کہ وہ 6 قراردادیں واپس، اس کے بعد پھر قرارداد عبدالحفیظ پیر زادہ نے پیش کی، انہوں نے 3 منٹ میں تینوں خواندگییں مکمل کر دی۔ اب حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ اٹھے، انہوں نے آدھے منٹ میں وہ کام تو رات کرا چکے تھے، آج تقریر کیا کرنی تھی، کھڑے ہوئے ایک آدھ جملہ کہا، تائید کی، بیٹھ گئے۔ سپیکر نے کہا کہ جو قرارداد کے حق میں ہیں وہ تائید میں وہ ہاتھ کھڑے کرے۔ میرے بھائیوں، وہ دیکھو میرے رب کی رحمت کے فرشتوں نے جھانک جھانک کے، سبحان اللہ تو کہو بلند آواز سے، میرے رب کی رحمت کے فرشتوں نے
جھانک جھانک کے آسمانوں سے اس منظر کو دیکھا کہ جب کہا کہ جو قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑے کرے. میرے بھائیوں پوری قومی اسمبلی میں سبحان اللہ نہیں زور سے ہمت کرو, پوری قومی اسمبلی میں ایک ممبر ایسے نہیں تھا جس کا ہاتھ نیچے رہا ہو. انہوں نے کہا ہاتھ کھڑے کریں. چشم فلک نے اس منظر کو دیکھا کہ پوری اسمبلی نے میرے بھائیوں حضور سرور کائنات کی ختم نبوت کے آگے ان کی گردنیں مارے احترام کے جھک گئی, تائید کے لیے ہاتھ اٹھ گئے. یہ بات ہے 1974 کی. آج ہم بیٹھے ہیں 2021 میں. 47 سال ہو گئے میرے بھائیوں. اس 47 سال میں جناب ضیاء صاحب کا زمانہ آیا, جناب پرویز مشرف صاحب کا, جنیجو صاحب کی حکومت آئی. آپ جانتے ہیں یہاں نواز شریف صاحب آئے, محترمہ بے نظیر آئی, دوبارہ نواز شریف آئے, دوبارہ بے نظیر آئی, سیبارہ نواز شریف آئے, جناب زرداری صاحب آئے. نصف صدی بیت گئی میرے بھائیوں. اس دن سے لے کر آج تک پورے کفر نے, امریکہ سمیت پورے دنیا کفر نے مل کر کوشش کی کہ کسی طرح قومی اسمبلی میں رحمت عالم کی ختم نبوت کے حوالے سے جو قانون سازی ہوئی ہے, قرارداد پیش ہوئی ہے, وہ قرارداد ختم کر دی جائے. لیکن اے امت, آپ سب کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے. آپ کو میں جتنا خراج تحسین پیش کروں وہ کم ہے کہ اس 50 سال کی جد و جہد میں پورا کفر ایک طرف تھا, مسلمان ایک طرف تھے, لیکن اس کریم کے کرم کو دیکھو کہ پورے کفر نے ہزار کوششوں کے باوجود قانون کو ختم کرنا تو رہا درکنار, اس کی زیر اور زبر کے اندر بھی فرق نہیں کر سکے. اور میرے بھائیوں آج آپ حضرات جائیں تو یہ پیغام لے کر جائیں کہ موجودہ حکومت نہیں, ان کا باپ بھی کوشش کرے, انشاءاللہ ختم نبوت کے قانون کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. جو کہتے ہیں نہیں کر سکتا ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہہ دو کوئی ختم نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت. قادیانیت مردہ باد, قادیانیت, قادیانیت, اسلام, اسلام, جمعیت علماء اسلام, مجاہدین ختم نبوت, مجاہدین ختم نبوت. میں نے کہا کوئی ختم نہیں کر سکتا, آپ بھی کہہ دے نہیں کر سکتا. زور سے کہو نا میاں, سارے کہو نہیں کر سکتا. اب میں اگلی بات کہتا ہوں, ختم کرنا تو رہا درکنار, کوئی آدمی اگر اس قانون کو ختم کرنا چاہے گا میرا اللہ اسے ختم کر دے گا, قانون ختم نہیں ہوگا. آپ بھی مل کے کہہ دے ختم, زور سے بولو نا, قانون ختم, قانون تو ختم نہیں ہوگا. میں تقریر تو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.